الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سامعین گرامی، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو طعنے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مشرکین مکہ کا شک اور شبہ دور کرنے کے لیے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ آج کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آن پڑا ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جب قیامت آئے گی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہم اس وقت غفلت میں نہ پڑے رہتے، ہائے افسوس کہ کاش کہ ہم اس وقت ظلم نہ کرتے، اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ہی کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی بتا دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اے مشرکین مکہ سے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ زمین و آسمان ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، مشغلے اور شور و غل اور عیاشی کے لیے نہیں بنائے۔ ان زمین و آسمان کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، حق کو غالب کیا جائے اور باطل کو دبایا جائے، اور حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگائی جائے۔ یہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اگر کھیل کود مقصد ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے پاس کسی اور طریقے پہ کسی اور چیز کو کھیل کود بنا لیتے اگر بنانا چاہتے، لیکن زمین و آسمان تمہارے کھیل کود کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہاری ایک زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے۔ یعنی اس زمین اور اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر تمہارے لیے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر ایک سائنسی انکشاف کیا ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے، ان کی تحقیقات اور ان کے ذرائع اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان پہلے ایک گولے کی صورت میں تھے، پھر ان کے درمیان گیسز پیدا ہوئیں اور پھر دھماکہ ہوا، آسمان اوپر چلا گیا، زمین نیچے رہ گئی، اور اسے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تحقیقات تو آج کی ہیں، اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن کو نازل کیا تو اس وقت اس بات کا نزول ہو گیا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ یہ آسمان اور یہ زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ان دونوں کو جدا کیا، ان دونوں کو پھاڑا۔ تو کس نے پھاڑا؟ اللہ رب العزت نے پھاڑا۔ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، یہ پہلے دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جدا کیا ہے۔ اور دوسری حقیقت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کائنات میں بسنے والی جو بھی جاندار چیز ہے، جو بھی چیز سانس لیتی ہے، جس چیز کے اندر جان موجود ہے، ہر اس چیز کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا ہے، پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پانی ہی اس کی زندگی ہے، پانی کے بغیر اس کی حیات کی بقا نہیں ہے۔ ہر چیز کو، جاندار کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے
اس زمین کو ایک جگہ پہ ٹھہرانے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور پہاڑ اللہ رب العزت نے اس زمین میں گاڑے ہیں تاکہ یہ زمین ایک جگہ پہ ٹھہری رہے، حرکت نہ کرے۔ اگر پہاڑوں کو نہ گاڑا جاتا تو یہ زمین ہر وقت زلزلے کا شکار رہتی، یہ زمین ہر وقت حرکت میں رہتی۔ اور سائنسدان جو پہاڑوں کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہاڑ زمین کے اندر 13 کلومیٹر تک زمین کے اندر دھنسا ہوتا ہے، زمین کے اندر گہرا ہوتا ہے، اور یہ پہاڑ اللہ رب العزت نے گاڑ کے زمین کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا۔ اور آج بھی سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ جب زمین پر زلزلہ آتا ہے اس کا سبب یہ بنتا ہے، اگرچہ زلزلہ آتا اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا، لیکن اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے زیر زمین جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ان پہاڑوں کی چٹانیں جب ٹوٹتی ہیں، جتنی بڑی چٹان ٹوٹتی ہے اتنا زور سے زلزلہ آتا ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اسی لیے تو کہا قیامت کے دن زلزلہ آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، گرد و غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، اور تمہیں یہ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور زمین زلزلے کا شکار ہو جائے گی۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا، یہ پہاڑ اللہ رب العزت نے زمین کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے زمین میں گاڑے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر ایک سادہ سی دلیل ذکر کی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اے لوگو کیا تمہیں اس بات سے پتہ نہیں چلتا کہ اگر اس کائنات کو بنانے والے دو الہ ہوتے، دو خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ دنیا کے اندر کسی بھی ادارے کے، کسی بھی فیکٹری کے، کسی بھی ملک کے دو ذمہ دار اور دو عہدیدار ایک ہی منصب اور ایک ہی طرح کے اختیار رکھنے والے نہیں ہوتے۔ اگر ایک ہی عہدے پر دو لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور ایک جیسے اختیارات دے دیے جائیں تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ اپنے ملک پاکستان کی مثال دیکھ لو، اگر دو لوگوں کو بیک وقت وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ملک کا نظام بگڑ جائے گا۔ کوئی کہے گا میں نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں کرنا۔ تو جب ایک چھوٹے سے چھوٹا شہر، ملک، بستی، ادارہ، دو سربراہ اگر ایک برابر کے درجے کے آ جائیں نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات دو الہوں کے ساتھ کیسے چل سکتی؟ تو اللہ رب العزت نے ہزاروں سال سے یہ کائنات ایک منظم شکل میں چل رہی ہے۔ سورج نکلنے کا ایک وقت طے ہے، چاند کے طلوع ہونے کا وقت طے ہے، ہواؤں کے چلنے کا وقت طے ہے، پانی کے بہنے کا وقت طے ہے، اور اسی طرح پھل، پودے، باغات، فصلیں، بارشیں، ہر چیز طے شدہ ہے، منظم شکل میں ہر کام ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اس کائنات کو چلانے والا ایک رب ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سادہ سی دلیل دے کے ان کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اپنی قوم والوں سے کہنے لگے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس حالت میں پایا تھا کہ وہ ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں ان تمہاری مورتیوں کو توڑ دوں گا۔ پھر قوم والے جب میلے پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ قوم والے جب واپس آئے حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا، ہمارے الہ اور معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کر دیا؟
تو کہنے والے نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کام کیا ہو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جا کے ان کو یہ توحید سمجھائی۔ کہنے لگے میں نے یہ کام کب کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، اگر تمہارے الہ ہیں تو اپنے الہوں سے پوچھو۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہو کہ جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ تو پھر نمرود نے اپنے جو ہے وہ درباریوں کو حکم دیا، اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ میں جلانا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر ایک اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ کیا معجزہ تھا؟ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو ٹھنڈ لگ جائے، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہو جا کہ وہ پھولوں کی طرح آگ میں رہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ نہ جلا سکے۔ اور پھر وہاں سے عراق کو چھوڑ کے فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکومت دی تھی کہ جن بھی ان کے تابع تھے، جن بھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہوا بھی ان کے تابع تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے، جس طرف جانا چاہتے تھے ہوا کے ذریعے سے پہنچ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش آئی، بیمار ہو گئے، ایک لمبی مدت تک بیمار رہے، سارے خاندان والے، رشتہ دار، بیویاں، بچے، سب کچھ چلا گیا، کچھ فوت ہو گئے، کچھ چھوڑ گئے، اور بیماری کی وجہ سے چارپائی پر لیٹ گئے، لیکن بالآخر اپنی آزمائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو شفا عطا کی، اور ان کو حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ جب پاؤں کو زمین پر مارا، زمین سے چشمہ جاری ہو گیا، حکم دیا کہ اس چشمے کا پانی پی بھی لو، اپنے جسم پر بہا بھی لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اس وقت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس چشمے کا پانی پیا اور اپنے جسم پر بہایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے صحت ملی، سلامتی ملی، تندرستی ملی، دوبارہ پھر اولاد بھی ملی، بیویاں بھی ملی، مال بھی ملا، دوبارہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہی نعمتیں بلکہ اس سے ڈبل نعمتیں عطا کی گئی۔ اس کے بعد زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو جہاد کرنے کی اجازت ہے، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو دفاعی جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے آپ سے ظلم دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ حج ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے۔
جس دن لوگ مدہوش ہوں گے، نشے میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ پیا نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ ماں اپنے اس بیٹے سے بے پرواہ ہوگی جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا، اور ہر چیز اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ کپ کپا اور کانپ رہی ہوگی۔ اس مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ کس قدر خوفناک وہ زلزلہ ہوگا جس قیامت کو تم مذاق سمجھ رہے ہو، وہ قیامت جب آئے گی تو تم حیران رہ جاؤ گے، اور تم وہیں کے وہیں جو ہے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور قیامت کو، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس بات سے ثابت کیا کہ دیکھو، سب سے پہلے تم ایک نطفے کی شکل میں تھے، پھر تمہیں اللہ رب العزت نے ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد تمہاری ہڈیاں بنی، پھر ان ہڈیوں پر ماس آیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہاری تصویر بنائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں پیدا کیا، پھر پیدا ہونے کے بعد بعض ایسے تمہارے رشتہ دار، تمہارے ایسے انسان اور لوگ ہیں جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم بڑھاپے تک لے کے جاتے ہیں۔ بتاؤ، وہ رب جو پہلی دفعہ تمہیں اتنے مراحل سے گزار کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم اپنی زمینوں کو نہیں دیکھتے، بنجر زمینیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی ان کے اوپر ہریالی نہیں ہوتی، فصل نہیں ہوتی، ان کے اوپر سبزہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے بارش آتی ہے، اس زمین، بنجر زمین کے اوپر ہریالی اگ جاتی ہے، سبزہ اگ جاتا ہے، فصلیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس مردہ زمین کو اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیتے ہیں، اس مردہ زمین سے، بنجر زمین سے پھل بغات اور پودے اگاتے ہیں، تو پھر تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور آخری بات، اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں مشرکین مکہ کے جو الہ اور معبود تھے ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت بیان کرتے ہوئے ایک مکھی کی مثال ذکر کر دی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن الہوں کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ سارے مل بھی جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کی حیثیت تو یہ ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے یہ پیدا کیا، وہ پیدا کیا، یہ تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی اور پیدا کر بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر ان کے کھانے سے مکھی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو وہ اس ذرے کو واپس چھیننے پر، لینے پر بھی قادر نہیں۔ ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ مکھی کا چھینا ہوا ایک ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ان کی حیثیت اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔